لیکن اگر ہم اس سے یہ توقع رکھیں کہ امریکہ یا یورپ یا کوئی اور ممالک، آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پر ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا آرٹیکل 370 کے بعد. تو ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی جو اخلاقی حیثیت ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا راستہ ہے. اسی سے ہم آگے چل پائیں گے. بھارت جو ہے وہ تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے اور اس میں سوائے تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، جس طرح سے آپ نے فرمایا سرنگی صاحب کہ خوش فہمی کا شکار ہمیں نہیں ہونا چاہیے. جو بھارت کر رہا ہے وہ یقیناً وہ خود تباہی کے راستے پر چل پڑا ہے. یہ ہم سب کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس کی عملی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں. نذیر لغاری صاحب، آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے انالائز کریں گے؟ اس وقت جو مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہے، یہ کہنا کہ کرونا کے پھیلاؤ کی وجہ مسلمان ہیں، یہ کہنا کہ ان سے کاروبار نہ کریں، یہ کہنا کہ ان سے سبزی نہ خریدیں، یہ کافی ہیں تمام تر انڈیکیٹرز ہمارے یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن لائنز پر اس وقت بھارت چل رہا ہے، جس طرح سے سلنگی صاحب نے کہا کہ کافی ہے اس کی تباہی کے لیے. اور جو یہ رپورٹ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں امریکی کمیشن کی، جہاں پر کچھ سفارشات ہیں یا اگر کوئی اور عالمی ادارہ یا عالمی سطح پر کوئی بات آتی ہے تو اس پر ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے کہا گیا، کیونکہ جو کنٹری ٹو کنٹری کانٹیکٹ ہے وہ اس میں اخلاقیات اور تمام تر چیزیں یہ معنی نہیں رکھتی. دیکھیں، بعض دفعہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ دنیا کو اس طرف توجہ دینی پڑتی ہے. دنیا نے بہت لاپرواہی برتی کہ بھارت کے جو اقدامات تھے، عالمی برادری اس کی مذمت نہیں کر رہی تھی. اسلامی برادری تو کاروبار کے تصور میں تھی کہ جناب بھارت کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے، اس لیے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں یا کشمیریوں یا پاکستان کی جو تشویش ہے اس کو خاطر میں لائیں. لیکن ایک فطرت کا عمل ہوتا ہے اور اب یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. بھارت کے بارے میں یہ جو تاثر ہے کہ وہ ایک سنگل انٹیٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بھارت کبھی بھی سنگل انٹیٹی نہیں رہا ہے، اور جب وہ رہا ہے تو ایسے ادوار میں رہا ہے جب وہاں پر انصاف ہوتا نظر آتا تھا. اور وہ چند ادوار ہیں جو مسلم دنیا کے ادوار تھے، مسلمان حکمرانوں کے ادوار تھے، یا کسی زمانے میں کنشک کا دور ہوا کرتا تھا. لیکن بھارت جو ہے وہ ایک منقسم معاشرہ ہے، اور منقسم معاشرے کو جس چیز نے ایک کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا لیا تھا کہ جی ہم سیکولرزم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم مذہبی رواداری کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم مختلف مذاہب کے باوجود رہ سکتے ہیں. یہ بات پہلے بھی غلط تھی، اب بھی غلط ہے. 3 لاکھ ڈومیسائل کشمیر کے لیے، مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارت نے جاری کر دی ہیں اور مزید جاری کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ خاموش تماشائی تو ہم ایک عرصے سے شاید اب بنے ہوئے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ تذکرہ کیا کشمیر کا، اب تو ویسے ہی دنیا میں کرائسس لائک سچویشن ہے. اب اگر وہاں پر آباد بھی لوگوں کو کر دیا جاتا ہے اور پھر کل کو کہیں کہا جاتا ہے کہ جی آ کر یہاں پر آپ استصواب رائے اب کروا لیں ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے بعد اور چیزیں سب، تو پھر کیا مزید آگے کیا کس طرف یہ معاملہ جائے گا؟ ایک تو یہ کہ یہ معاملہ عالمی برادری کے سامنے ہے. عالمی طور پر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر، سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم پر یہ ایک متنازع خطہ ہے، اور بھارتی آئین میں کسی بھی قسم کی ترمیم اس اثر انداز نہیں ہوتی ہے، نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر، نہ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر. اب پاکستان کو یہ معاملہ لے کر جانا چاہیے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ جب نہیں ہوا تھا، جب یہ کورونا بھی نہیں آیا تھا، جب یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو پرویکٹیو جو ہے وہ اپنا سٹینس لینا چاہیے اور جانا چاہیے، بیجنگ میں جانا چاہیے، ماسکو میں جانا چاہیے، لندن میں جانا چاہیے، پیرس میں جانا چاہیے، برسلز میں جانا چاہیے، واشنگٹن میں جانا چاہیے، نیو یارک میں جانا چاہیے، اور سب سے ملنا چاہیے اور کہنا چاہیے. دنیا کے ان ممالک کے
حکمرانوں سے بات کرنا چاہیے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ تباہی کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ ہے. کیا اسرائیل کی آباد کاری سے اسرائیل میں امن قائم ہو گیا ہے؟ کیا فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی صہیونی آبادیاں بسانے سے وہاں امن قائم ہو گیا ہے؟ کیا وہاں لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ کیا فلسطینیوں نے ترک کر دیا ہے کہ وہ آزادی کے خواہاں نہیں رہے؟ مزید کرتے رہیں گے, لیکن بات ہوئی کہ جو پرو ایکٹیو رول جو جس طرح سے پلے کرنا تھا اس کرونا کے آنے سے پہلے, وہ شاید اس پر بہت سوال رہے گا اس موجودہ حکومت سے. ہمیں جس طرح سے جو وعدہ تھا خان صاحب کا کہ وہ خود سفیر بنے تھے اور پھر کہاں گیا وہ معاملہ, یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. میں ایک بریک کی جانے پڑوں گا, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جو 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, یہ معاملہ کیوں زیر بحث آ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت,